اگر ایک شخص کدال سے، امام غزالی نے لکھا کہ ایک شخص کدال سے کھیت میں کام کرتا ہے صبح سے شام تک اپنے بچوں کو رزق حلال کما کے دینے کے لیے، تو وہ پورا دن سمجھے کہ عبادت کرتا رہا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت صرف مسجد تک محدود نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر جا کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ عبادت ہے، بلکہ ایک انسان صبح سے شام تک رزق حلال کمانے کے لیے اگر وہ اس دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر تحقیق کرتا ہے، سائنسدان ہے، تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ ایک شخص صبح سویرے جا کے اپنی دکان کھولتا ہے، شام کو دکان بند کر کے آتا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ وہ دنیاوی کام ہے اور مسجد کے آگے تو یہ دینی کام ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے۔ بلکہ ایک مسلمان، اور مسلمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ مسلمان ہو گئے، بلکہ مسلمان ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے والے بندے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی الیکٹریشین کا جو لقب ہے وہ اسے دیا جاتا ہے کہ جو بجلی کے معاملات کو جانتا ہے، بجلی ٹھیک کر سکتا ہے۔ جب ایک بندے کو آپ بلائیں کہ میری بجلی خراب ہے، آپ آ کے ٹھیک کریں، وہ الیکٹریشین ہو اور وہ کہے کہ باقی کام میں جانتا ہوں لیکن یہ بجلی کا کام نہیں جانتا، تو آپ کہیں گے کس پاگل نے، بیوقوف نے آپ کو الیکٹریشین کہا ہے۔ لائک وائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، قرآن حکیم کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمان نام ہے اس شخص کا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سوسائٹی کے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ وہ شخص جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو خاصیتیں جس میں پائی جائیں گی وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی جہاں پہ بھی مسلمان کا لفظ آیا تو خصوصیات کی بات ہوئی، اگر یہ خصوصیات آپ کے اندر ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اگر یہ خصوصیات آپ کے اندر نہیں ہیں تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ اچھا سکول تلاش کرتے ہیں، اچھے اساتذہ تلاش کرتے ہیں، لیکن کبھی خود اچھے والدین بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ زیادہ تر بچے گھر میں ہوتے ہیں، والدین کے پاس ہوتے ہیں، تو والدین کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے رول ماڈل بنے، گفتگو کریں تو گفتگو کے اندر شائستگی ہو، اچھے اخلاق ہوں، اور سب سے بڑا رول جو بچے کی نفسیات کے اوپر، سوچ کے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ میاں اور بیوی کا باہمی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتے بھی بنائے ہیں، والد کا رشتہ ہے، والدہ کا رشتہ ہے، بہن بھائی بچوں کا، ان میں جو سب سے پہلا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا۔ جس گھر میں میاں اور بیوی کا رشتہ بطریق احسن چل رہا ہے تو سمجھے کہ وہ اولاد آزاد سوچ کی تیار ہوگی، لیکن جس گھر میں خاوند اپنی بیوی کو غلام بنا کے رکھے گا تو غلام بیوی سے کبھی بھی آزاد اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، وہ غلام اولاد ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول رکھنا چاہیے کہ بچوں کو کسی بھی بندے کے بارے میں ہمارا جو اختلاف ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسی بات نہ کریں کہ بچہ اپنے چچا سے، تایا سے، ماموں سے، اڑوس پڑوس کے لوگوں سے متنفر ہو۔ اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے تو آپ اس کے ساتھ جا کے بات کریں، لیکن بچوں کے سامنے کبھی بھی منفی بات نہ کریں جس کا بچوں کی نفسیات کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ آج ایک سکول کی یہاں پہ بنیاد رکھی کہ میں نے بھی 3-4 سکول بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی کی تو میں نے اپنا ایک یونیورسٹی بنائی میں نے گجر خان میں۔ تو سکول میں 2-3 چیزیں ہیں جو آج کے موقع کی مناسبت سے میں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، یہاں پہ اس پورے گاؤں میں چاہے سراسی ہے، نیو مری ہے، ڈانڈا، گیل، سارے علاقوں میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے ٹیچرز کا کہ کبھی بھی، اور سکولوں کا، انتظامیہ کا، کہ میں نے کم از کم 10 لوگوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ کو ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے ٹرینرز کی ضرورت ہے تو وہ عالمی معیار کے ٹرینرز جو جدید سوچ کے مطابق بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، جدید ٹیکنالوجی اور انداز کے مطابق بچوں کو تعلیم و تربیت دونوں چیزیں کرنے کے لیے آپ کو اگر ٹیچرز کی، ٹرینرز کی ضرورت ہے تو ہم ٹرینرز آپ کو فری آف کاسٹ، وہ آپ سے چائے بھی نہیں پئیں گے، چائے بھی ہم ان کو پلائیں گے۔ اسی طرح سے لیکن کسی اسکول نے بھی ہمیں آج تک اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید آ کے وہ ٹیچرز کو ٹرین کریں تو ٹیچر ہم سے کوئی مطالبہ کر دیں گے۔ اس اسکول کے لیے محترم جلیل صاحب، عامر بھائی، ان دونوں کو مبارکباد کہ انہوں نے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے ہر ہفتے میں آپ کو اگر ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ میں بام پہنچاؤں گا، اور آپ اپنے اسکول میں اور آس پاس کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہیں، ان ٹیچرز کو بھی بلائیں اور تمام ٹیچرز کو ہم ٹرین کریں گے، جس کو پیڈاگوجی کہا جاتا ہے، طریقہ تدریس۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ پڑھا لکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ استاد بن سکتا ہے، بلکہ استاد وہ بندہ بن سکتا ہے جس کو طریقہ تدریس آتا ہو، جو بچے کی سوچ، اس کی نفسیات، اس کی جو جذباتیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے، اس کو پڑھائی سکھائے، تو وہ بچے کی شخصیت سازی کر سکتا ہے، کردار سازی کر سکتا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں، ٹیچرز کے اندر بھی، میں خود ایک ٹیچر ہوں، ہمارے اندر ایک بہت بڑا فالٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہم پڑھانا شروع ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جس وقت کوئی پڑھا لکھا بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے یا سب کچھ سیکھ لیے، اس دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور وہ زوال کہیں رکتا نہیں ہے. تو جو ٹیچرز ہیں، اسکول کو چلانے والے ہیں، ان کو اپنی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے پورا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ لوگ جو یہاں اسکول کی انتظامیہ ہے، آپ کو اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے یونیورسٹی لیول کے اوپر، کالج لیول کے اوپر کسی بھی طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو سپورٹ فراہم کروں گا. اس پورے علاقے کا کوئی بچہ ایم فل کرنا چاہتا ہے، پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، اگر میں نے پی ایچ ڈی کی اور میری پی ایچ ڈی کا آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو مجھے پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رشتہ تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے، اس رشتے کا کیا فائدہ ہے مجھے. تو اگر کوئی بھی ہائر ایجوکیشن میں، یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن میں کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مالی پرابلم ہو، فیس کی ہو، کوئی گائیڈنس چاہیے تو کسی وقت بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. تیسری بات یہ کہ اسکول میں مجھے نہیں پتا کہ ان کے ڈیمانڈز کیا ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اگر ان کو کسی بھی طرح کی، جیسے میں نے ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے بات کی، وہ ہر وقت ہم حاضر ہیں. تو اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی مالی معاملہ چاہیے تو تب بھی آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں کسی بھی طرح کی یہاں ضرورت ہوگی تو وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. آخری بات یہ ہے، وہ میرے خیال میں آخری بات سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، تعلیم کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ تعلیم نام کس چیز کا ہے، تعلیم کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں، تعلیم اور علم میں فرق کیا ہے. تعلیم جب بھی آپ کے اوپر جو کلاس حکمران ہے، جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، اشرافیہ ہے، اس وقت پاکستان کے اوپر جو لوگ حکمران ہیں وہ لوگوں کو مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے اپنا نظام تعلیم ترتیب دیتے ہیں اور سرکاری خرچہ اس تعلیم کے اوپر کرتے ہیں اور سارے لوگوں کو فری ایجوکیشن کہتے ہیں کہ ہم دیں گے، کیونکہ وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں. ٹیکس جب آپ لیں گے تو آپ کو فری تعلیم ملنی چاہیے، فری علاج معالجے کی سہولت آپ کو ملنی چاہیے، روزگار ملنا چاہیے، ساری ضروریات آپ کی بہتری کے احسن پوری ہونی چاہیے. یہ حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے. لیکن وہ تعلیم ایسی فراہم کرتے ہیں لوگوں کو کہ جس تعلیم کے نتیجے میں سوچ غلامی کی پیدا ہوتی ہے، ادنا اور اعلیٰ کی سوچ بچے میں پیدا ہوتی ہے، آقا اور غلام کی سوچ بچے میں پیدا ہوتی ہے. وہ ایلیٹ کلاس کو کہتا ہے کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے ہمیں نظر آتے ہیں اس وقت دیوان اقتدار میں، تو یہ کوئی بڑے لوگ ہیں، اور عوام کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. اور جب کوئی کہتا ہے کہ کسی بڑے بندے کو بلائے تو بڑے بندے کی صرف ایک پہچان ہے کہ اس کے پاس زور ہے یا زر ہے. زور اور زر کی بنیاد کے اوپر ہم کسی کو بڑا جانتے ہیں، حالانکہ بڑا وہ ہے جس کے پاس علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. میری نظر میں ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تو سب سے اعلیٰ و ارفع استاد جو اس دنیا میں گزرا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کے وہ استاد تھے کبھی بھی انہوں نے اپنے شاگردوں کو شاگرد نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ شاگرد نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے اصحاب، کمپینینز، دوست. وہ اپنے صحابہ کو دوست کہتے تھے. اور جب برابری کی بنیاد کے اوپر آپ تعلیم دیتے ہیں تو سامنے جو لوگ تیار ہوتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق جیسے لوگ تیار ہوتے ہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ تیار ہوتے ہیں، وہ انتہائی اولو العزم لوگ تیار ہوتے ہیں، وہ لیڈر تیار ہوتے ہیں، وہ کہ شاد لے کے چوہے تیار نہیں ہوتے. لیکن آج جس بندے کو 4 حرف آ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑا آقا بن گیا ہوں، اور جو شاگرد ہوتے ہیں ان کو اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے خدام ہیں. جہاں پہ خادم اور مخدوم کا فرق کسی اسکول، کالج، مدرسے، مسجد میں ہو تو سمجھیں کہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ تیار کیے، معیشت سب سے بہترین انہوں نے چلائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ زکوٰۃ دینے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی نظام ایسا ہوگا کہ ہر بندہ معاشی طور پہ خود انحصاری کے اوپر ہوگا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کے ساتھ مل کے زراعت کو فروغ دیا، تجارت کو فروغ دیا. علم بیوع، فقہ میں اسے کہا جاتا ہے. تو یہ جو علم ہے معیشت کا، جو
سیاست کا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت کے بہت بڑے سیاستدان تھے جنہوں نے پورے جزیرت العرب میں اپنی حکومت قائم کی اور ان کے دوستوں نے کیسر و کسرا کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کی. اس لیے جو کمپارٹمنٹلائز ہم کرتے ہیں کہ تعلیم کو یا علم کو صرف ایک شعبے کے ساتھ الگ کر دیتے ہیں, کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں, تو اس سے جو انسانی سوچ کے اندر وسعت ہوتی ہے وہ وسعت ختم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ کافی بات ہوئی کہ ان کو دینی تعلیم بھی دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے تو انہوں نے بھی اللہ ایک کی بات کی, انہوں نے خانہ کعبہ کے احترام کی بات کی, وہ بھی طواف کرتے تھے, یہ عبادات جو آپ کرتے ہیں تو یہ وہ بھی کرتے تھے, آپ میں اور جو پہلے کے لوگ ہیں ان میں فرق کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مالک کیسر لکیسر وما للہ للہ, کہ کیسر کا حصہ کیسر کو دے دو, اللہ کا حصہ اللہ کو دے دو. جب ہم مسجد میں جائیں گے تو یہ اللہ کا حصہ ہے, وہاں پہ بڑے خشوع خضوع احترام ٹوپی سر پہ رکھ کے بالکل جھک کے عاجزی انکساری ہوگی. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے تو فرعون بن جائیں گے, مسجد سے باہر نکلیں گے تو دو نمبری شروع کریں گے, بد اخلاقی شروع کریں گے, اخلاق کردار سارا کچھ چھوڑ دیں گے. پھر جب اذان ہوگی تو پھر مسجد میں چلے جائیں گے. یہ جو دین اور دنیا کی تقسیم مسلمانوں میں آئی ہے اس نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور ہم ہر طرح کا جو اپنی معاملات میں انسانی حقوق کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں جتنی بھی حقوق کی پامالی کرتے ہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بخشے جائیں گے. یہود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی اور اسی اللہ نے یہودیوں کو سب سے زیادہ تباہ کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم بخشے بخشائے ہیں, ہمارے جو اعمال اور کردار ہے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. لیکن قرآن پاک نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا, اور اگر وہ برائی کرے گا تو اس کو سزا لازمی طور پہ ملے گی. تو جب مسلمان اپنے آپ کو احتساب کے قابل سمجھتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تاجر ہوں تو میں انصاف پسند تاجر بنوں گا, اگر میں سیاستدان ہوں تو حضرت عمر کی طرح وہ یہ اعلان کرے گا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے. وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو حکمران نہیں سمجھے گا بلکہ خادم سمجھے گا. سید القوم لی خادمہ, کہ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس قوم کے خادم ہوتے ہیں. تو یہ جو آقا اور محکوم کی سوچ ہے جب تک ہمارے اندر سے یہ ختم نہیں ہوتی اور پھر ہم ہر چیز کو جب تک مذہبی ٹچ دیتے رہیں گے, بلکہ ہر چیز جو بھی ایک مسلمان کی ہے اگر وہ سائنس, اچھا مجھے بتائیں آخری بات کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نیچے خزانے رکھے ہیں, آپ ان خزانوں کو تلاش کریں. تو آپ بتائیں کہ زمین کے نیچے جو خزانے ہیں وہ تیل کی صورت میں ہیں, ریسورسز کی صورت میں ہیں, معدنیات کی صورت میں ہیں. معدنیات کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو تلاش کون کر رہا ہے؟ مولوی کر رہا ہے یا سائنسدان کر رہا ہے؟ وہ سائنسدان کر رہا ہے. تو کیا جو سائنسدان کا کام ہے اللہ کے حکم کے مطابق, قرآن پاک کے حکم کے مطابق وہ کام کر رہا ہے تو وہ دین ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہونا وہ عبادت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے جا کے یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہے تو اس غلامی کو ختم کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو, تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جو سیاست فرعون کی سیاست کو دفن کیا انہوں نے, کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ اس لیے مسلمان کا یہ امتیاز ہے کہ اس کا ہر کام اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق کرتا ہے تو وہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے اس لیے بھیجا گیا کہ اگر ہم معیشت سنواریں گے, اگر ہم تجارت کریں گے, اگر ہم استاد بنیں گے, اگر ہم اسکول بنائیں گے تو ایک ہی رول ماڈل انسانوں کے لیے ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم ان کے رول ماڈل کو اپنے عمل میں فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن زبان سے ہم ان کا نام لیں گے لیکن عمل ہمارا برعکس ہوگا تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور ذلیل سب سے زیادہ یہ ہمارے مسلمانوں کی کمیونٹی ہے. تو ہمارے قول اور فعل کے اندر جو تضاد ہے اس تضاد کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اور پھر اسکول والوں کو جو ہماری انتظامیہ ہے اسکول کی, ان کو میں دوبارہ سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سارے میرے بزرگ ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, بہنیں ہیں, خواتین کی کافی زیادہ تعداد یہاں پہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ بھی جب کوئی پروگرام ہو تو اسی طرح خواتین کا جو شرکت ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ کہتے ہیں کہ آدھا آسمان جو ہے وہ مردوں نے تھاما ہوا ہے تو آدھا آسمان جو ہے وہ عورتوں نے تھاما ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ شاید آسمان جو ہے وہ عورتوں نے تھاما ہوا ہے. شکریہ.